اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ پند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ شوال المکرم کے نفلی روزے کی سحری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ نگران مرکزی مجلس شورا کے سلسلہ مبارک سفر کی براہ راست ٹیلی کاسٹ جاری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ نگران مرکزی مجلس شورا کا سنتوں بھرا بیان موضوع ہے ادارے کے منتظمین کو کیسا ہونا چاہیے۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا مجلس خدام المساجد و دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا بنگلہ دیش کی کابینات کا مدنی مشورہ سید پور میں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی حاجی داؤد کی عیادت و مقامی اسپتال میں مدنی حلقہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا پاک سہروردی کابینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں سنتوں بھرا بیان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ حضرت مولانا حافظ عبدالحمید نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی تاثرات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران کابینہ کے زمزم نگر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں سنتوں بھرے بیانات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ پریس کلب فاروق نگر لاڑکانہ میں نیکی کی دعوت۔ پند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدرسۃ المدینہ کے تربیتی اجتماع میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے عاشقان رسول کے قلوب معطر فرما دیے۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمائے ہوئے مدنی پھول ملاحظہ کیجیے۔ مسلک کا تو امام ہے، عطار قادری، تدبیر تیری کام ہے، الیاس قادری۔ پٹنہ ہند مخدومی کابینہ بذریعہ نیٹ۔ ماشاءاللہ۔ پاک حیدری کابینہ مرکز الاولیاء پنجاب پاکستان والے بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی اس کوشش سے بہت سے بے شمار افراد کو، اہل سنت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس معلومات کے لیے علامہ صاحب کو اور تمام ٹیم کو
خیر و برکت عطا فرمائے۔ حب جاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حب مانے محبت اور جاہ مانے عزت، اپنی عزت سے وہ محبت رکھنا، یعنی اس کی خواہش کرنا کہ مجھے عزت ملے۔ شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے، اور یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جاہ، یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی۔ اور اسکرین پر آنے کی بے قراری جو ہے نا، یہ حب جاہ کی علامات میں سے ہے۔ پاپا وہ ایک جملہ عموماً جو ہے وہ سنتے بچپن سے سنتے ہیں کہ بھئی اپنا نام روشن کرو، اپنے والدین کا نام روشن کرو، اس کا اس سے کچھ ہوگا تعلق؟ حب جاہ کے مشورہ ہے اور کیا کہ اپنا نام روشن کرو، جبکہ حدیثوں میں گمنام بندوں کے فضائل آئے۔ اب یہ کہ جہاں جیسی حاجت، جس سے علماء کے لیے اس نیت کے ساتھ ایسا لباس پہننا کہ جس سے یہ نمایاں ہو کہ یہ عالم ہے، اور اس عالم کی نیت یہ نہ ہو کہ قوم میری دستبوسیاں کرے اور نظرانے دے، تب تو یہ ہلاک ہو جائے گا، بلکہ یہ نیت ہو کہ لوگ مجھ سے رجوع کر کے علم دین حاصل کریں، مجھ سے دین کے مسائل پوچھیں۔ مدنی کسوٹی مرد ہیں؟ نعم۔ انبیاء میں سے؟ لا۔ صحابہ کرام میں سے ہے؟ لا۔ ظاہری حیا سے متصف ہیں؟ لا۔ اولیاء کرام میں سے ہے؟ نعم۔ کیا ان کا نام شجرہ عالیہ قادریہ میں ہے؟ لا۔ کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا۔ بابا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق ہند سے ہے؟ نعم۔ کیا ان کا تعلق اجمیر شریف سے ہے؟ نعم۔ وہ چشتیہ کے سربراہ ہیں؟ نعم۔ ان کے حوالے سے آپ نے خوفناک جنات کا رسالہ بھی تحریر فرمایا، جادوگر کا رسالہ تحریر فرمایا ہے؟ نعم۔ حضرت خواجہ حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے؟ جواب درست ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ نفلی روزے کے سلسلے میں سحری، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ نفلی روزے کی سحری دیکھ کر ترغیب حاصل کیجیے۔ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان جیسے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار کرنا، بزنس وغیرہ کرنا اور جاب وغیرہ کرنا یہ سب منع ہے، جبکہ خطیب حضرات جمعۃ المبارک پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، تو ان کا یہ پیسے لینا کیسے ہے؟ جمعہ کی پہلی اذان سنتے ہی جمعہ کی نماز کے لیے پہنچنے کی سعی کرنا، کوشش کرنا، یہ واجب ہے۔ تو اب آتے جاتے کاروبار کرنا بھی راستے میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کھانا کھا رہا ہے تو فوراً نپٹا لے، اور اس طرح مطلب جلدی جلدی جمعہ کو پہنچے۔ تو خطیب صاحب جو خطاب کی تنخواہ لیتے ہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے نا، اس سے خطیب کی خطاب سے وہ جمعہ کے لیے پہنچنے میں کیا تاخیر ہوئی، وہ تو آتے ہی وقت پر ہے۔ ان کا اجارہ یہ ہوتا ہے کہ وقت جلدی آنا ہے اور خطاب فرمانا ہے، تو اسے خطیب کی تنخواہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صغیر عطاری ضیاء کوٹ سے۔ پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ جو مدرسین اور ناظمین ان کی ذمہ داری ہوتی ہے بعض اوقات مجلس تعویذات عطاریہ میں، دوران اجارہ کوئی آ جاتا ہے تعویذ لینے کے لیے یا پھر دم وغیرہ کرانے کے لیے، تو
تو اس صورت میں کیا ہم ان کو تویز دیں یا دم کریں؟ ان کو ٹائمنگ بتاتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ کی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنا ضد کرتے ہیں کہ تویز آپ دیں۔ ہزارہ اس دوران جب کہ آپ کا اجارہ وہ ہے تو آپ دیں گے تو لوگ آنا شروع ہوں گے، تو یوں معاملات بڑھیں گے۔ اس لیے طریقہ یہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہو۔ اس میں اجتماع کا وقت دینا چاہیے کہ آپ اجتماع میں آنا اور وہاں تعویذ دوں گا، وہاں ملیں گے۔ اجتماع کے بعد بولیں گے تو وہ پھر اجتماع کے بعد آئے گا۔ آپ اجتماع میں آ جانا، وہاں تعویذ ملتے ہیں، تو اجتماع میں آئے گا تو پھر وہ آپ تک اسی وقت پہنچے گا جب فارغ ہو چکے ہوں گے اجتماع سے۔ تو یہ ایک پن دو کاج ہو جائے گا نا، اس کو اس بہانے شاید وہ اجتماع کا منظر دیکھ لے گا، اللہ کرے اس کا بھلا ہو جائے۔ مدنی چینل عازمین حج کے ذوق و وارفتگی بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی سوچ کی ایک کڑی سلسلہ مبارک سفر میں نگران مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھول ہیں۔ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی ذہن عطا فرمایا۔ سلسلہ مبارک سفر کی جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ مجھے وہ وقت، وہ لمحہ بھولتا نہیں ہے جب امیر اہل سنت نے سفر مدینہ کا قصد کیا تھا کہ باپا گاڑی سے اتر نہیں پا رہے تھے، جیسے کہ تڑپتا ہے نا، اس بے قراری کو پانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آہ و التجا ہوتی ہے، آنسو نکلتے ہیں، کب کس پر کرم ہو جائے، اور کیا عجب اس کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ یہ سب کرم کی باتیں ہیں۔ پیسہ ہونا، مال و دولت کا ہونا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اذن سے مل جائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فلاں شخص عرفہ کے روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر سوار تھا۔ وہ نوجوان عورتوں کو دیکھنے لگا اور عورتوں نے بھی اس کی طرف دیکھا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، یہ وہ روز ہے، یہ وہ دن ہے کہ جو شخص اس میں اپنی سماعت یعنی سننا، اپنی بصارت یعنی دیکھنا، اور اپنی زبان بولنا پر قابو پالے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی مشق کرنی پڑے گی، اس کے لیے تربیت حاصل کرنی پڑے گی۔ حج پہ جانے والوں کی یہ سوچ بنے کہ مجھے بہت کچھ ابھی سیکھنا ہے، مجھے زبان کی حفاظت سیکھنی ہے، مجھے کان کی حفاظت سیکھنی ہے، مجھے نظر کی حفاظت بھی سیکھنی ہے، مجھے وضو کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، مجھے غسل کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، مجھے نماز کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، مجھے مسافر کی نماز کا طریقہ سیکھنا ہے، مجھے پاکیزگی کے معاملات سیکھنے ہیں، مجھے قضا نمازوں کا طریقہ سیکھنا ہے، کس چیز میں ثواب ہے، کس چیز میں گناہ ہے، کیا احتیاطیں کرنی ہیں، کس طرح اس سفر کو میں پار کروں گا، کس طرح یہ سفر میں پورا کروں گا۔ پھر مدینہ شریف کی حاضری ہے، مدینہ شریف مجھے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، اس کی حاضری کیا ہوگی، غیبت سے بچنا ہے کہ وہاں جا کر بھی میں غیبتوں میں نہ پڑ جاؤں، تہمتوں میں نہ پڑ جاؤں، چغلیوں میں نہ پڑ جاؤں۔ 5 سپٹمبر کو جمعرات اجتماع سے یہ اتوار کی رات تک تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، جس میں روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا، جس میں حج کا پورا طریقہ، عمرے کا طریقہ اور اس کے متعلق احکامات بیان کیے جائیں گے، اور دیگر اوقات کے اندر مبلغین کے مختلف جدول ہوں گے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اس طرح سکھایا جائے گا، تو آپ ضرور بھی ضرور شرکت کیجئے۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ کیا عجب، کب بلاوا آ جائے، کب اسباب ہو جائیں اور ہم بھی کہیں کہ میں مدینے چلا، میں مدینے جا رہا ہوں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدرسۃ المدینہ کے تربیتی اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ بیان کا موضوع تھا ادارے کے منتظمین کو کیسا ہونا چاہیے۔ نگران شورا کے عطا کردہ مدنی پھولوں سے آپ بھی مستفیض ہوں۔ تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، مدارس المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں،
ان کے ناظمین مدری مشورے میں شامل ہیں۔ نظام بہتر بنانا یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ نظام چلانے کے لیے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں بہتر نظام چلانے کے لیے۔ دنیا میں ایک ایسی ریاست اور ریاستی نظام بھی چلا جس کی آج تک دنیا مثال دیتی ہے، اور وہ نظام فاروقی کہلایا۔ ہماری جو نظامت کا جو موضوع ہے وہ ایک سچ کو ایسی کو ریاست سے نہیں ہے، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جن کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عامل بنایا، گورنر بنایا، یا کسی بھی نظام کو چلانے کا ذمہ دار بنایا، ان کو کیا کیا مدنی پھول عطا فرمائے۔ ہم پروفیشنلی کام کرتے ہیں، کمرشلی کام نہیں کرتے۔ روزگار کے لیے کوئی ایسی صورتیں نہیں بناتے، جیسے کہ دعوت اسلامی کا مقتۃ المدینہ پروفیشنلی چلانا ہے، کمرشلی نہیں چلانا، یعنی اس کا مقصد دولت اور نوٹیں کمانا نہیں ہے۔ ایک تو تنظیم اصول بنا کر دیتی ہے، ایک ادارہ ایک شعبہ اصول بنا کر دیتا ہے، مگر ان اصولوں کو اپنی عمدہ عادتوں کے ساتھ نافذ کروانا ہوتا ہے۔ اس قدر سختی نہ کرو کہ لوگ ظلم کہیں، اور اس قدر نرمی بھی نہ کرو کہ لوگ اس کو سستی سے تعبیر کریں۔ کسی کو تاکید کریں گے تو اس کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، کسی کی صرف تفہیم کریں گے اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جو بھی آئے گا، جس مزاج کا بھی آیا ہے، اس نے نظام کو فالو کرنا ہے، طریقہ کار کو فالو کرنا ہے۔ اور جس سوچ میں دعوت اسلامی کی ترقی ہو نا، وہ سوچیے بس۔ دعوت اسلامی کا مزاج، دعوت اسلامی کا انداز اور موجودہ معاشرے کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لوگوں کی سوچ اسلام کی طرف آنے کی ہے، لیکن اس کے بس اپنے ہر دور کے کچھ نہ کچھ نظریات اور تقاضے تبدیل ہوتے ہیں۔ ہر فرد کو ساتھ لے کر چلنا یہ ایک میرا اپنا ذہن ہے، اور اس کے لیے جو کریشن آپ اپنے مدرسۃ المدینہ میں شرعی اور تنظیمی طور پر لا سکتے ہیں، لائیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے چشتی کابینہ کی کابینہ ڈویژن مشاورت اور مجلس خدام المساجد کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مدنی پھول عطا فرمائے اور شرکاء میں تحائف تقسیم کیے۔ آپ کا انداز ترغیب آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ چشتی کابینہ سردار آباد کے ڈویژن مشاورت کے نگران اور خدام المساجد کے ذمہ داران کا مشورہ رکھا گیا ہے، تاکہ جہاں جہاں مساجد تعمیر کرنے کی حاجت ہے ہم اس کی ترکیب کریں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان جو مسجد تعمیر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 450، رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ عز و جل کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اللہ کی رحمت سے ہزاروں مساجد ہوں گی جن کے تالے دعوت اسلامی نے کھولے، جن میں دعوت اسلامی نے نمازوں کے سلسلے شروع کیے ہیں، جمعہ کے سلسلے شروع کیے ہیں، عیدین کے سلسلے شروع کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے۔ آج مشورے میں ہدف طے ہوا، انشاءاللہ آنے والے 92 دنوں میں 41 مساجد کی ترکیب کی جائے گی۔ تو چل رہی ان کی تکمیل ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے گا، کچھ سلسلے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ مختلف بازاروں میں، مختلف کمرشل سینٹرز میں 19 جائے نماز کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد سے محبت نصیب فرمائے، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمزم نگر حیدرآباد لطیف آباد باب الاسلام سندھ کے ایک مقامی ہسپتال میں حاجی داؤد اتاری کے عیادت کے لیے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ہسپتال تشریف لے گئے۔ عیادت فرماتے ہوئے انہیں تعویذات اتاریہ و وظائف بتائے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ اس موقع پر حاجی صاحب کے عزیز و اقارب کثیر تعداد میں موجود تھے۔ رکن شورا نے ہسپتال ہی میں مدنی حلقے کی ترکیب بنائی، موجود اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں بیعت کیا، مدنی قافلوں کی نیتیں کروائیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی ان مصروفیات کے مناظر آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت
کر بے کسو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا دور شام رنج و غم کر بے کسو مجبور کی دور شام رنج و غم کر بے کسو مجبور کی نفس و شیطان غالب آئے دو خبر اب جلد تر یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی پاک سہروردی کابینہ مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں یاد رمضان اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ سنتوں بھرے اجتماع کی جانب آپ بھی بڑھیے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سید پور بنگلہ دیش میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بنگلہ دیش مکی اور حسینی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے، مدنی کاموں میں اضافے کا ذہن دیا۔ سید پور چلیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا عبدالحمید نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ چڑ چرلا شافعی کابینہ ہند کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں یہ فرمایا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ اخلاص ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ دعوت اسلامی اپنا پیغام پہنچا رہی ہے، اور بالخصوص میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا، اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ عقائد اہل سنت کے مطابق کام کیا جائے۔ تو اس وقت اگر عقائد اہل سنت کے تحت اگر کوئی کام کر رہی ہے تو فقط صرف دعوت اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جو عقائد اہل سنت کے تحت اور اسی کے مطابق یہ اپنا پیغام پہنچا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں یہ بھی تاثر دینا چاہتا ہوں کہ آج میڈیا کی دنیا میں اگر شریعت کے مطابق اگر کوئی چینل کام کر رہا ہے تو فقط مدنی چینل ہے جو مکمل 100% میں کہتا ہوں کہ یہ شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے. اور میں یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مدنی چینل مسلسل بھی اگر دیکھتے بیٹھا تو وہ مطلب یہ کہ گناہوں سے مطلب یہ کہ آلودہ نہیں ہوگا, جیسا کہ دیگر چینلوں میں یہ بات نہیں ہے جو فقط مدنی چینل میں ہمیں نظر آتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی میں تاثر دینا چاہتا ہوں کہ آج اکابرین کی کتابوں کا جو آسان فہم انداز میں
امت تک جو پہنچایا جا رہا ہے یہ بھی فقط دعوت اسلامی کا کام ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ بہار شریعت جو بہترین کتاب ہے، لیکن یہ اس دور کے حساب سے مشکل انداز میں اور مشکل اردو میں تھی، جس اردو کو آج کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، تو اس اردو کو آسان انداز میں پیش کر کے جس نے کام کیا ہے تو وہ دعوت اسلامی نے کام کیا ہے۔ دعوت اسلامی وہ جماعت ہے جس نے ہر شعبے کے معلومات جو شرعی احکامات ہوتے ہیں ان شرعی احکامات کو لوگوں تک جو پہنچا رہی ہے تو فقط دعوت اسلامی ہے۔ مدنی چینل پر کبھی ہم دیکھتے ہیں تو تاجر کو کیسے ہونا چاہیے یہ سلسلہ چلتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹر کو کیسے ہونی چاہیے یہ سلسلہ چلتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی سلسلہ چلتا ہے کہ اخبارات کس طریقے سے ہونی چاہیے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، کبھی اس طریقے سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی بہنوں کو کس طریقے سے دین کا کام انجام دینا ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ الغرض میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی وہ جماعت ہے جو ہر فرد کو اس کے متعلق فرض علوم گھر گھر تک جو پہنچا رہی ہے، تو یہ دعوت اسلامی ہے جو مدنی چینل کے ذریعے سے یعنی تمام لوگوں تک ان کے گھروں میں پہنچ کر فرض علوم کو پہنچا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا خصوصی اور انفرادی یہ کام رہا ہے جو آج تک اردو زبان میں ہمیں نظر نہیں آیا، وہ یہ ہے کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب نامی کتاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھ کر بہت بڑا امت پر احسان فرمایا ہے کہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے امیر اہل سنت نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں یہ امیر اہل سنت کا یہ کردار ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب نامی کتاب لکھ کر امت کے ایمان کی حفاظت کا ایک ہتھیار امت کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ یہ بہت بڑا یہ امیر اہل سنت کا کرم ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے امیر اہل سنت کے فیضان کو عام رکھے، جاری رکھے اور تمام امت کو اس فیضان سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے میں مدنی چینل کے حوالے سے یہ تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ تا دم مرگ اس دعوت اسلامی کی تحریک سے وابستہ رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالی مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو تا دم مرگ اس دعوت اسلامی کی جماعت سے وابستہ رہنے اور ان مکتبۃ المدینہ اور خصوصاً المدینۃ العلمیہ سے شائع ہونے والی کتب کا ہمیشہ ہمیشہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نگران پاک امجدی کابینہ نے زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں مختلف مقامات پر یاد رمضان اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ ان اجتماعات میں معتکفین جنہوں نے مدنی ماحول میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نگران کابینہ کی مختلف اجتماعات میں شرکت و بیان ملاحظہ کیجیے۔ تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری۔ مجلس نشر و اشاعت کے تحت فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ کے پریس کلب میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس کے اختتام پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کتب و رسائل تحفتاً دیے گئے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔